کولے پالس کا کوئی وہی ایک روڈ ہے، اب بھی اس پہ کام چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی ڈائریکٹیوز کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے 5 مقامات لکھ کے دیے ہیں ٹورزم کے لیے، جس کے لیے کالج کے ساتھی میرے ساتھ موجود تھے اور اس کے ڈائریکٹیوز بھی میرے پاس موجود ہیں، جس میں کولے کا یہ جو اپنے مداخل آباد سے اوپر بلیجہ میدان ہے، اور پالس ہے، کنشیر کا شتوی میدان ہے، اور اسی طرح لیدی مالی ہے۔ یہ 5 مقامات میں نے لکھ کے دیے ہیں، وزیر اعلیٰ نے ڈائریکٹیوز کیے ہیں۔ یہ مڑو مالی کا ایک روڈ یہ مجھ سے پہلے کا تجویز ہے ٹورزم والوں کی طرف سے، اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات ہے چاندے لینے کا، تو سب چاندے لیتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا کلچر ہے کہ کوئی مشترکہ ایشوز پہ قومی معاملات میں قومی تعاون سے آگے چلا جاتا ہے، لیکن پٹن کمیٹی ہے، پالس کمیٹی ہے، یا کسی اور علاقے کی کمیٹی ہے، کبھی اس طرح نہیں کیا ہے کہ چندہ لے کر لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ تمام ہر علاقے کی کمیٹی چندہ لے کر علاقے کے لیے فائدہ کھینچتے ہیں، لیکن یہ واحد کمیٹی تھی، کمیٹی بھی نہیں کہ کمیٹی کے کچھ افراد جنہوں نے قوم کو بھی، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ یہ لوگ آ کے بیٹھیں قوم کے اندر کہ میں نے اگر جانبداری کی ہے میں استعفیٰ پیش کروں گا، لیکن انہوں نے بیچ میں مل ملاپ کر کے سیاست میں اپنے نام بنانے کے لیے انہوں نے اس طرح سازشیں کی ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر بھی انہوں نے بنوایا ہے۔ عدالت میں وہ گئے تھے، اور ہیڈ کوارٹر کے معاملے میں یہ تو مجھ سے پہلے کا معاملہ ہے، ڈی آئی جی اور کمشنر نے جو رپورٹ دیا ہے وہ مجھ سے پہلے، میں ممبر نہیں تھا اس زمانے کی ہے، اس پر عدالت نے فیصلہ کیا۔ عدالت میں بھی یہی کمیٹی، یہ علی گوہر بنام حکومت تھا۔ تو اس میں آج بھی قوم میرے سامنے بیٹھے، ان کو سامنے بٹھائیں، دلائل سے بات کریں۔ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کہے کہ کتا آپ کا کان لے گیا، پہلے اپنے کان کو دیکھے پھر کتے کے پیچھے بھاگے۔ اس طرح بے بنیاد باتوں میں نہ آئے، میرے سامنے آ کے بیٹھیں اور ان لوگوں کو میرے ساتھ بٹھائیں کہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم کئی دفعہ مفتی ایم پی مفتی عبید الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے خفیہ جرگے بھی کیے ہیں، کچھ بندوں کے سامنے بھی کیے ہیں، ہمارے پاس پروف ہے، اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے وہ اپنے قوم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کولے اور پالس 2 قومی نظریں، جس طرح 2 قومیں ہیں، 2 روم کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو وہ اپنے علاقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ ان پہ الزام اس وجہ سے بنا ہے۔ بالکل یہ کریں، میرے لیے میں کوئی علاقہ پرستی نہیں کر رہا، یہ اسلام نے بھی منع کیا ہے، ہمارے اخلاقیات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جس طرح میں پالس کا ممبر ہوں، اس سے زیادہ میں کولے بٹیڑا مداخیل کا ممبر ہوں، یہ میری ساری قوم ہے۔ جب میں کامیاب ہوا تو مجھے جتنا بھی ووٹ آیا ہے، ان لوگوں کے ایک ووٹ ہے وہ میرے لیے 1000 کے برابر ہے۔ لیکن یہ پتہ تب چلے گا کہ اگر میں نے طرفداری کا اگر مظاہرہ کیا، کوئی ثابت کرے۔ صرف باتوں سے تو یہ سیاسی لوگوں کے خلاف تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو میری قوم میں، چاہے وہ کولے کے ہیں، مداخیل کے ہیں، بٹیڑا کے ہیں، مارین کے ہیں، آ کے میرے سامنے بیٹھیں۔ میں نے اگر کولے کو کاموں میں نظر انداز کیا ہے، فنڈنگ میں نظر انداز کیا ہے، یہ ہیڈ کوارٹر کا جو ایشو ہے اس میں اگر نظر انداز کیا ہے، مجھ سے گلہ کریں، میرا گریبان پکڑیں، بات یہ ہونی چاہیے، میری قوم ہے، پروف کے ساتھ بات کریں، میرا گریبان پکڑے، میں حاضر ہوں۔ لیکن بے بنیاد کسی کے ذاتی معاملات میں اگر مجھ سے کوئی اختلاف رکھتا ہے، ان کے باتوں میں نہ آئیں۔ قوم میری ہے، میرے ساتھ بات کریں، میرے گریبان پکڑیں اور میرے گھر میں آ کے مجھ سے ملیں۔ میں انشاءاللہ کبھی قوم کی ناشکری نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پروپیگنڈا نہیں کروں گا۔ جو مجھ سے ہوتا ہے وہ کہوں گا، جو میں نے کیا ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھوں گا۔ امپیر صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کولے پالس کوہستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، خاص کر ٹورزم کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے۔ سوات کے مقابلے میں آپ لوگ ہمیشہ کیوں ناکام ہوتے رہتے ہیں؟ وہاں پر تو بڑے بڑے پروجیکٹ وہاں پر ٹورزم کے حوالے سے چل رہے ہیں، روڈز بن رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں، کوہستان کے جو ممبران حضرات ہیں؟ ایوب، سوال بہت اچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں علاقے کی محبت رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک غزوے سے واپس مدینہ منورہ آئے، جب یہ پہاڑ جو احد کا پہاڑ ہے جب سامنے آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی طرف مڑ کے ایک سکتہ میں فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ناکام نہیں ہیں۔ ہم نے موڑو مالی کا جو ٹورزم میں پہلے سے شامل تھا اس کو منظور کرایا ہے، سپٹ ویلی منظور ہوا ہے،
اسی طرح کچھ دیگر روڈز انڈر پروسیس ہیں، پائپ لائن میں ہیں. لیکن جہاں تک سوات کی آپ بات کریں گے تو چیف منسٹر وہاں ان کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ وہاں کا ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت مہربانیاں کوہستان کے ساتھ بھی ہیں. اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے اتنے وسائل نہیں دیے کوہستان کو جو یہ دے رہا ہے. اب ہمارے ڈسٹرکٹ کولے پالس میں 1 ارب کا صرف ایک DHQ بن رہا ہے، اور کوئی روڈ ایسا نہیں ہے جس پر ہم نے کروڑ 2 کروڑ نہیں رکھے ہوں. کولے پالس کا کوئی روڈ ایسا باقی نہیں. آپ نے آپ کے 4.5 سال ابھی ختم ہونے والے ہیں، چند مہینے رہ گئے ہیں، تو آپ کے کتنے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کتنے آن گوئنگ ہیں اور کتنے تکمیل کے مراحل میں ہیں؟ جی الحمدللہ کافی سارے پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہیں. تکمیل تو ہمارے پہاڑی علاقہ کا بھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. لیکن ضرورت کی بنیاد پہ اب میدان روڈ آپ نے دیکھا ہے کہ قریب پہنچا ہے. انشاءاللہ 1-2-4 مہینے میں اس کو ہم میدان تک پہنچائیں گے. اور بٹیڑا کے 3-4 روڈز ہم نے دیے ہیں، ان پر بھی کام شروع ہے. جہاں تک پالس کا تعلق ہے تو شراکوٹ روڈ پہ ہم نے کافی کام کیا ہے. پہلے روڈ نہیں تھا، پہلے ایک نالے کے اندر گاڑیاں جاتی تھی، اب وہ روڈ بن گیا ہے، نالے سے ہٹ کر ہم نے بنایا ہے. اب اس پر PCC کام شروع کرنے والے ہیں. اور کنشیر کا روڈ بھی انڈر پروسیس ہے. بر پالس کا جو مین روڈ ہے اس پر 3-4 کلومیٹر ہو چکا ہے، مزید کام جاری ہے. تو کام سارے جاری ہیں. اور اسی طرح DHQ ہے، ریسکیو 1122 ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل ہے، ان پہ بھی کام ابھی ٹینڈر لگا ہے. انشاءاللہ عن قریب کام شروع ہوگا. تو پائے تکمیل تک تو ابھی تک کوئی کام ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں پہنچا، چھوٹے چھوٹے کام پائے تکمیل تک پہنچے ہیں. حلقہ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیدار خان نے تقریباً 20 ارب کے قریب جو ہے فنڈ وہاں سے منظور کرایا ہے آپ اور عبدالغفار شاہ صاحب کے مقابلے میں، تو اس پہ کہاں تک صداقت ہے؟ خوشی کی بات ہے، دیدار بھی ہمارا بھائی ہے. یہ تو صوبے میں جتنے دسترس ہو وہ کھینچنا چاہیے، یہ بھی اس کا کمال ہے. لیکن جہاں تک بات ہے یہ جو سپٹ ویلی جو ٹورزم کا روڈ ہے، یہ پہلے سے عبدالستار خان کے زمانے سے انڈر پروسیس تھا، ابھی وہ منظور ہو چکا. اس کے علاوہ جو کندیا کا جو بڑا روڈ ہے اس کے واقعی ضرورت بھی تھی، اور وہاں پہ فوتگیاں ہوئی تھی، کچھ گاڑی کھائی میں گری تھی. وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے تھے، انہوں نے اس روڈ کو ورلڈ بینک میں شامل کر کے اس میں ایک بڑی اماؤنٹ اس نے رکھی ہے. اس کے علاوہ جو فنڈ ان کو آیا ہے وہ ہمارے بالکل سیم برابر ہے. جتنا ہمیں ملا ہے اتنا ہی دیدار کو ملا ہے، اتنا غفار شاہ کو ملا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، وہ جدوجہد بھی زیادہ کر رہا ہوگا. لیکن جہاں تک یہ 2 پروجیکٹ ہے، بہت بڑے فنڈنگ اس میں ہوئی ہے، تو یہ 2 پروجیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہے، تھرو ہے وہاں سے. ہاں جی وہ وزیر اعلیٰ وہاں خود گئے تھے، اور وہاں جو فوتگیاں ہوئی تھی اس حوالے سے انہوں نے جا کے واقعی اس روڈ کی ضرورت تھی، انہوں نے رکھا ہے. ہم اس پہ بھی مشکور ہیں. کھندیا بھی ہمارا ہے، داسو جالکوٹ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ترقی کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ایوب کولوج کو ان کے ٹی وی کے ذریعے آپ تمام حضرات کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرے کاموں کی لسٹ ہے، آپ حضرات پڑھ لیں، اور ان پہ انشاءاللہ کام شروع ہے. آپ لوگ نگرانی بھی کریں، اور آپ خود دیکھیں، قوم خود دیکھ کے جائزہ لیں کہ کیا یہ کولے کو نظر انداز کیا گیا ہے یا کولے کو پرائرٹی پہ رکھا گیا ہے. شکریہ سر. یہاں پر مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کولے کے جو کمیٹی ارکان ہیں ان کے ساتھ میں جرگے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اب تک کسی کام میں جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اور اب تک میں نے جو فنڈ استعمال کیا ہے میں نے برابری کے سطح پہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی کمیٹی والوں سے بھی انٹروڈیوس کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو پروف ہے اس کو بھی قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، تاکہ اوور آل کوہستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے ایم پی حضرات جو ہے، ہمارے ایم این اے جو ہے، ان لوگوں کا کیا پرفارمنس ہے. تو ہمارے کولے